السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلامی نوجوانوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے لیے عید ہے، عید قربان، عید الاضحیٰ۔ آج خوشی کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی، چاروں طرف فضائیں اللہ کی تکبیر سے گونج رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ معزز سامعین، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے اس میدان میں جمع ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو پھر اللہ کی راہ میں قربانی۔ ابھی جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کے آخرات کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو آزمایا، چند کلمات کے ذریعے، چند احکام کے ذریعے، چند حادثات کے ذریعے ابراہیم نے ان کو پورا کیا تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بھائیوں، آدمی قربانیوں کے بعد پروان چڑھتا ہے، آدمی قربانیوں کے بعد سرخرو ہوتا ہے،
رنگ لاتی ہے ہنا، پتھر پہ پس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی آزمایا گیا، بڑے بڑے آزمائشوں سے نکالا گیا۔ آج ہم ان آزمائشوں میں مبتلا ہیں، جن آزمائشوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ آج کا یہ دن ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ان پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرانے والوں کے ڈرانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے۔ ہم آزمائشوں کے اندر کھڑے نکلیں گے، آزمائشوں کے اندر ٹوٹے نہیں نکلیں گے۔ اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، بچپن سے حادثوں کی آغوش میں پلے ہیں۔ اے حادث زمانہ، اے گردش زمانہ کیا ہم ڈریں گے تجھ سے، بچپن سے حادثوں کی آغوش میں پلے ہیں۔ آج ہمیں اس ہندوستان کے اندر ڈرایا جاتا ہے، کبھی گاؤ خوشی کے نام پر، گاؤ ہتیا کے نام پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، دنیا سے نیست و نابود کر دیا جا رہا ہے۔ کبھی لوگ جہاد کے نام سے نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ آج مدرسوں پر ان کی نظر ہے، مسجدوں میں گھس چکے ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرح سے آزمائش ہی۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کو یاد کیجیے، یاد کر کے ان آزمائشوں کے تمام آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آئیے ذرا سا اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بڑی آزمائشوں کا ہم ذکر کریں گے، چھوٹی آزمائشیں نہیں، بڑی بڑی آزمائشوں کا ذکر کریں گے۔ بچپن تھا، باپ بدھ بیچتا تھا، بدھ تیار کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توحید سکھا دی، اللہ نے توحید سکھا دی۔ چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور صاف کہہ دیا ان میں سے کوئی میرا معبود نہیں ہو سکتا، معبود تو وہ ہے ان تمام کائنات کو بنانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کی حد تک پہنچ گئے، تو اس کے بعد جب انہیں بدھ بیچنے کے لیے بدھ بنا کر دیے جاتے اور اس کے پیر میں رسی باندھتے، سڑکوں پر کھینچتے، دیکھو دیکھو یہ بدھ تمہیں کیا کام آنے والا، یہ بات کرتا ہے، جو تمہاری بات سنتا ہے، یہ بدھ کس کام کا ہے؟ والد کو بہت غصہ ہے، وہ تو اس کی تجارت ہی وہی تھی۔ انہوں نے والد نے کہا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 40/6 کے اندر کہتا ہے کہ ابراہیم تم اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، تم اس حرکت سے باز آ جاؤ، بتوں کی توہین اور بتوں کو اس طریقے سے بتوں کو بدنام نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، میں تمہیں رجم کروں گا، میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کے بڑے اور گھر میں والد جو ان کے نگران ہیں ان سے ڈرے نہیں، کیونکہ معاملہ توحید کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے اندر، اگرچہ کہ تمہارے والدین اگرچہ کہ کافر ہیں لیکن ان کی بھی خدمت کرو، ان کی بھی خدمت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر شرک کا حکم دے اس بات کو نہ مانو، ان کی مخالفت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، مجھے رجم کیا جائے گا، مجھے پتھروں سے مارا جائے گا، کوئی ڈر نہیں، میں گھر سے نکل رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اس زمانے کے نمرود نے پہچان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے چھوڑا جائے تو یہ تو بہت ہنگامہ مچا دیں گے، بت کڑے میں گئے، تمام بتوں کو ختم کر دیا، بڑے بت کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی، اور جب لوگوں نے پوچھنے کے لیے آیا تو کہا کہ جاؤ اس بڑے بت سے پوچھ لو، تو کہا کہ ابراہیم معلوم نہیں تم کو، وہ تو بات نہیں کرتا۔
جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ بات نہیں کرتے پھر اس کی تم پوجا کیوں کر رہے ہو؟ معاملہ حکومت تک گیا، حکومت نے اعلان کر دیا. وقت نمرود نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. اب ابراہیم کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آگ میں پھینک دو، آگ میں جلا دو اور پھر اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. سورہ صافات آیت نمبر 1 سے. کتنی بڑی آزمائش، آگ میں پھینکے جانے کی آزمائش. آج ہے ہمیں کوئی آگ میں پھینکنے کے لیے حکومت تیار ہو جائے اور ہم سیاہ تان کر کھڑے ہو جائے. جب ایمان آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے، ایمان آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے، بھرپور ہو جاتا ہے، ہر آزمائش کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہماری تاریخ یہی ہے، انبیاء کی تاریخ یہی ہے، صحابہ کی تاریخ یہی ہے. جیسے آگ میں پھینکا گیا، بے خطر کود پڑا، بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑے. اللہ کا حکم ہوتا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ اس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ان کی نقصان دے، سلامتی والی ہو جا. آگ سلامتی والی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پھینکنے کے لیے ان لوگوں کو منجنی کا استعمال کرنا پڑا. آگ اتنی بھڑکائی ہوئی تھی اور خرید جائے تو کوئی جھلس جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیچ آگ میں پڑے ہوئے ہی اور بڑے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ مسکرا رہے. اللہ کی مدد ایسے آتی ہے بشرطے کہ ہم اللہ پر پورا پورا ایمان رکھے، اپنے دلوں کو ایمان سے معمور کرے. تیسری آزمائش، یہ بھی بہت بڑی آزمائش. لوگ معمولی آزمائش سمجھتے ہیں. آج کل کے اس دور میں تیسری آزمائش یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام سے مصر پہنچے، وہاں کے بادشاہ کے بارے میں پتہ چلا. وہاں کا بادشاہ بڑا بدماش، بڑا فحاش. جو بھی خاتون اس کے ملک میں داخل ہوتی ہے اس کے ساتھ بدماشی کرتا ہے اور اس کے ساتھ زناکاری کرتا ہے. جب پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئی ہیں، اور جب پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بلا کہا کہ تمہاری بیوی مجھے دے دو. سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھتا ہے یہ کون عورت ہے تمہارے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام حکمت سے جواب دیتے ہیں یہ میری بہن ہے. تاکہ جان تو بچ جائے. جب پتہ چلے کہ شوہر ہے تو پہلے شوہری کو قتل کر دے گا، جان بچ جائے. توڑیے سے کام لیا، یہ میری اسلامی بہن ہے. پورے مصر کے اندر ان دونوں کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا کوئی نہیں. یہ میری بہن. لے گیا اور جا کر بدماشی کا ارادہ کیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھ دی. کہاں جا رہی ہے، بادشاہ کیا سلوک کر رہا ہے. جیسے اس نے بدماشی کے لیے، بدکاری کے لیے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے. پکار اٹھا مجھے بچا لو. اور اسے خاتون سے کہا جو اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، کہا کہ تم بچا لو، تمہارے پروردگار سے دعا کرو. جب دعا کی گئی، ہاتھ پیر اس کے کام کرنے لگے. پھر سے بدماشی کا ارادہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ پیر سن ہو. تو چاہیے پکار اٹھا. ابراہیم علیہ السلام سارا معاملہ دیکھ رہے. معمولی آزمائش نہیں تھی. اس آزمائش کے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے کھڑے. اب آخری آزمائش، سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا. بڑی عمر کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 80 سال کی عمر ان کی عمر ہو گئی تھی، بلکہ 120 سال، اور ان کی بیوی کی عمر 80 سال کی. ایسے موقع پر اللہ نے اولاد سے نوازا.
اسماعیل سے نوازا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت جتانے لگے، بڑی محبت سے پیش آنے لگے، کھیلنے کودنے لگے۔ فلما بلغ معه السعي، ان کے ساتھ دوڑنے لگے۔ تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آزمانا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ کیا میرے محبت سے بھی بڑھ گئی، آزمانا چاہا۔ اللہ نے خواب میں بتایا، اور ان میں کے خواب وہی الہی ہوا کرتے۔ دیکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں تمہیں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھ سے۔ فانظر ماذا تری، تم غور و فکر کر کے بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ باپ بیٹے کی رائے پوچھا، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، اللہ کا جو حکم جو ہو رہا ہے اس کو کر گزریے، اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات اس طریقے سے کیا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین۔ ابراہیم اسماعیل کو لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے۔ راستے میں شیطان 3 جگہ آپ کو ٹھہرایا اور ورگلانا چاہا۔ 3 جگہ آج جو جمرات ان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ 3 وہ جگہ ہیں جہاں پر شیطان نے آپ کو پریشان کیا۔ جب وہ موقع پر پہنچ گئے، میدان مینا میں پہنچ گئے، جہاں پر آج حاجی صاحبان اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ جب دونوں تیار ہو گئے، فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل اسماعیل کو گرا دیا۔ ہم نے پکار اٹھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دے، اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو، اللہ کے راہ میں اچھے اچھے کام کرنے والوں کو ایسے ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لهو البلاء المبین، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، سب سے بڑا امتحان تھا۔ آنکھ کھول کر سامنے دیکھتے ہیں تو جنت سے دمبا آیا ہوا ہے، بتایا جا رہا ہے اس کے بدلے میں اس کو ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے رہتی دنیا تک اس قربانی کو سنت بنا دیا۔ صحابہ نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیا عذاب، یہ کون، یہ جو ہم اللہ کی راہ میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں کیا چیز؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ اللہ کے رسول بنا بتائیے اس کے اندر ہماری کیا بھلائی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، جو جانور اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یہ جانور کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس، خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پاس کو قبول فرما لیتا اور ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دیتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اس کی رواں ہو، الگ الگ بال نہ ہو، بعض بکروں کے صرف ایسے ہوتا ہے جسے روئی ہے، تو کہا کہ ہر روئی کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نیکی دیتا۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائیوں، ان جانوروں کا بڑا بلند مقام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر بال ہر روئی کے بدلے میں اس کا بدلہ دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، اس قربانی کو دیتے ہوئے آپ بھی اور قربانیاں کرنے کی کوشش کریں اور قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی قربانی نہیں تھی،
اپنی خواہشات کی قربانی دی. اپنی بیوی کو بھی اللہ کے راہ میں دینا پڑا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے آزمائشوں گزرنا پڑا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھو یاد رکھو یہ تمہارا گوشت قربانی کا اور اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچ پاتے بلکہ جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. میرے عزیز دوست اور بھائی ذرا سا اپنی زندگی کے بارے میں سوچی کہ ہم نے کون کون سی قربانی. جانور کو قربانی دینا یہ تو پیسے والوں کے لیے بہت آسان، لیکن زندگی میں بہت سے قربانیوں کی ضرورت ہے. اذان ہو رہی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہمیں بتائیے کتنے لوگ ہیں اپنے روح کو قربان کر کے مسجد میں حاضر ہونے والے. 360 ہم بنتے ہیں، کبھی کبھی عید کو آ جاتے ہیں، کبھی آٹھی بنتے ہیں، کبھی جمعے میں شریک ہو جاتے ہیں. دوست اور بھائیوں یہ تمہاری قربانی قابل قبول نہیں ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے لیے حوالے کیجیے، قربانی دیجیے، پھر اس کے بعد بکری کی قربانی دیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول کرے. میرے عزیز دوست اور بھائیوں جانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں طلب کر رہا، پھر مالوں کی قربانی طلب کر رہا ہے. میرے عزیز دوست اور بھائیوں اپنی خواہشات کی قربانی کیجیے. خواہش انسان کا دل بہت کچھ چاہتا ہے اور آپس میں محبت و الفت کے ساتھ رہی. اللہ کی عبادت کے اندر ذرا برابر کمی نہ کیجیے اور خدمت خلق کے لیے ہمیشہ تیار رہیے. ہمیں حکومت سے بہت ہی صبر آزما سازشیں آ رہی ہیں اور اس کے اندر تیار ہو جائے گی اور آپس میں شیر و شکر بن کر رہی. میرے عزیز دوست اور بھائی کتنی ہم نے دشمنیاں ہیں، کتنی ہم نے دوریاں ہیں. کیا ہم نے ان دشمنیوں کو دور کیا؟ یہ ہمارا کچھ نہیں، ہمارا ضد. اپنے ضد کی قربانی دیجیے. کتنے بیٹے ہیں باپ سے دور ہیں، کتنی مائیں ہیں بیٹیوں سے دور ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں باپ سے دور ہیں، کتنے بھائی ہیں بھائی سے دور ہیں. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے بات کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے سلام کا جواب دیتے. دوست اور بھائی کچھ نہیں، کچھ نہیں. یہ ہماری ضد ہے، ضد کی قربانی دیجیے. آگے بڑھ کر اپنے دور ہونے والوں سے ملیے. یہ خوشی کا موقع. یہاں کتنے بزرگ بیٹھتے تھے، آج ان میں سے ایک بزرگ ہمارے سامنے. دوست اور بھائیو اس دنیا سے کیا لے کر جانا ہے؟ اللہ کو خوش کر کے جائیے، بندوں کو خوش کر کے جائیے اور یہی چیز کل قیامت کے دن کچھ کام آنے والی. اپنے دلوں میں حسد بغض کینہ کپٹ رکھتے ہوئے یہ دل کبھی بھی جنت پہ جا نہیں سکتا. جس دل کے اندر کسی شخص کے بارے میں کینہ ہے، کپٹ ہے، دشمنی ہے، وہ دل کبھی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا تنفع مال ولا بنون، یوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کو یاد کرو جبکہ مال کچھ کام نہیں آئے گا، تمہاری نرینہ اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن وہ دل کام آئے گا جو سلامتی والا دل ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ کینہ کپٹ رکھنے والے دل کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے. اپنے دلوں کو صاف کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اٹھتے اپنے دل کو صاف کرتے تھے اور کہتے تھے اے لوگوں میرے سامنے اس کی شکایتیں لے کر نہ ہو. کسی کے بارے میں نہیں چاہتا کہ میرا دل پوچھے، یعنی میں کسی کے بارے میں کوئی دل میرا دل اس کے بارے میں کوئی کینہ کوئی کپٹ کچھ رکھے. اس وجہ سے میرا دل میں صاف رکھے جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹتے اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کر کہتے ہیں
اگر میں نے دنیا میں کسی کو ستایا ہے، کسی کچھ کیا ہے، کسی کے دل کو میں نے غم دلایا ہے، تو میں آج تیار ہوں، مجھ سے بدلہ لے لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ اپنی امت کو دیتے، صحابہ رضوان اللہ علیہم، آپ اللہ کے رسول۔ اس میں سے غالباً عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً تھے، تو آگے بڑھ کرتے ہیں کہ میں آپ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کیوں کہ آپ ایک مرتبہ صفے سیدھی کر رہے تھے، میرا سینہ آگے بڑھا ہوا تھا، میرا پیٹ کچھ آگے تھا، تو آپ نے تلوار لے کر یا لاٹھی لے کر میری پیٹ کو مارا اور مجھے پیچھے ڈھکیلا۔ پھر وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہوں میں گر جاتے ہیں اور آپ کو چومنے لگتے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی سینہ چوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول میں نے یہی چاہا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہے تو مجھے معاف کیجیے۔ ہم اور تمہیں کی کیا بات ہے؟ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، ایسے ہی دنیا ختم ہو جائیں گی اور پھر وہاں جا کر شہر خموشہ میں پڑ جائیں گے۔ ان کو بھی یاد کیجیے کہ شہر خموشہ میں قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہاں بیٹھ کر لمبی دعائیں کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، آئیے اللہ کے لیے ہم دعا کریں گے اور گڑگڑائیں گے۔ اے پروردگارا، ہم اس میدان میں جمع ہیں، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تیری تکبیر بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے پروردگارا، ہمارے چھوٹے موٹے تمام گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہوں کو ایک کر۔ اے پروردگارا، حکومتوں سے ہمارا معاملہ ہے، اے پروردگارا ایسی حکومت کو لے آ، ایسی حکومت کو لے آ جو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کرے۔ اے پروردگارا، ہم دنیا کے لیے کچھ نہیں چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اے پروردگارا دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اے پروردگارا، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں نہیں آسمان، ہم کمزور ہیں، ہم آزمائش میں اتر نہیں سکتے۔ اے پروردگارا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے وہ بزرگ جو جا کر شہر خموشہ میں سوئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگارا، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرما۔ اے پروردگارا، جب جنت و دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا تو اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس میں عطا فرما۔ اے پروردگارا، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے۔ ہم بے شمار گناہوں کے ساتھ آئے ہیں، غلطیوں کے ساتھ آئے ہیں، لیکن تیرا عفو درگزر بہت ہی وسیع ہے پروردگار۔ تیرے عفو درگزر کے وسعت کے ساتھ ہمیں تو معاف کر دے۔ اے پروردگارا، ہم میں وہ لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں، اس کو ان کو روزگاری پر لگا دے۔ ہم میں وہ لوگ ہیں جو شادی کے لیے جوڑے کی تلاش میں ہیں، بہترین جوڑے عطا فرما دے۔ اے پروردگارا، ہمارے بچے جو یعنی اے پروردگارا پرش سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کی بہترین پرورش ہمیں ہمارے ہاتھوں نصیب فرما۔ اے پروردگارا، ہم کو نمازی بنا دے، ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارا، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے پروردگارا، چھوٹی چھوٹی قربانیاں لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، واپس جا کر تیرے پیارے نبی کی سنت کے مطابق قربانیوں کو تیرے راہ میں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور تمام قربانی کے پروردگارا تو قبول فرما لے، اور اس قربانی کے بدلے میں دنیا کے اندر بہت سی قربانیاں دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جو قربانیاں ہم سے مطلوب ہیں اے اللہ ہم سے لے لے اور اس
ان تمام قربانیوں کے اندر ہمیں صرف عطا فرما جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو تو نے قبول فرمایا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى الصحابه اجمعين. اللهم اكفي الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيده الرجال والغداة والمسافرين في برك وبحرك وامه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واتم واجل واكبر. تمام سے گزارش ہے